میرا یہ خیال ہے جہاں تک میں محدود سا میں نے پڑھا کہ تقریباً ہر دور میں ہی یہ غزل کے حوالے سے یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے تھی. مثلا کم سے کم یہ حال ہی سے تو یہ شروع ہو گیا کام. اس سے پہلے بھی غالب پر بھی اعتراضات تھے لیکن باقاعدہ وہ حال ہی کے بعد سے، اور پھر ترقی پسندوں پر بھی بے شمار اعتراضات رہے کہ جی لیکن جو ایک بلک میں جو بحثیں باقاعدہ ایک فکری بحثیں جو شروع ہوئی نا، پہلے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ آپ کی زبان کے حوالے سے ہوتی تھی بات، تلفظ کے محاورے کے حوالے سے بات تھی، لیکن پھر اس کے پورے ڈیکورم کے اوپر جو ترقی پسندوں نے تبدیلیاں کی اس پر بھی اعتراضات ہوتے رہے، جو ہمارے کلاسک جو نیو کلاسک تھے ان کی طرف سے. پھر جب جدید غزل آئی ہے تو اس پر تو ایک پورا طوفان کئی اشروں تک ہمارے یہاں جاری رہا. پھر اس کے بعد جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، پوسٹ ماڈرنزم غزل کی بات کر رہا ہوں، پوسٹ ماڈرن ایرا جو اس کا ہے اس پر بھی بے شمار اعتراضات. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو کچھ برآمد ہو رہا ہے موضوع اور ساخت دونوں کی سطح پر، غزل میں تو ساخت کی کتنی تبدیلی ہو جائے گی، لیکن لفظیات کی اور اس کی حسیات کی اور باقی چیزوں کی جو وہ ہمیں کم سے کم 20 25 30 برس گزرنے کے بعد نظر آتی ہے. آج اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ہم 90 کی دہائی پر کچھ حتمی بات کر سکتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں کر سکتے. تو آج کا جو نوجوان سوچ رہا ہے مجھے تو وہ بہت ہی پاورفل نظر آ رہا ہے. وہ صرف غزل کی حد تک نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح پہلے وہ کچھ جکڑ بندیوں کا شکار تھا اب وہ نہیں ہے. پہلے وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے استاد کا غلام ہوتا تھا، جو شاعری میں اس کا استاد تھا، جس کے بہت سارے فائدے ہوتے تھے، لیکن ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہی اس کی راہ میں سب سے بڑا حائل ہوتا تھا. اب اسے استاد کی ضرورت نہیں ہے، اسے وزن سیکھنا ہوتا ہے، وہ مختلف دوستوں سے سیکھ لیتا ہے اور طریقوں سے وہ سیکھ رہا ہے. اب وہ براہ راست سماج کے ساتھ اور جو ادبی معاشرت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق آ رہا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو پہلے ہمارے یہاں پر جتنے بھی ادیب تھے اور خاص طور پر شاعر، ان کے پاس کوئی نہ کوئی، آپ اسے نظریہ کہہ لیں، آپ اسے وابستگی کہہ لیں، آپ اسے کمٹمنٹ کہہ لیں، کوئی بھی آپ چیز کہہ لیں، اس کے پاس واضح تھی. اس کے پاس محض پاپولرزم نہیں تھا، وہ بھی ہوگا چند لوگوں کے پاس، لیکن موجودہ دور کے اندر چونکہ اس کو وہ سورسز براہ راست میسر آ گئے ہیں تو وہ اس لیے اب اس کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کسی وابستگی کے ساتھ کوئی شعر کہے. لیکن اس کے باوجود نئے بہت سارے منظر سامنے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ایسے شعر اس میں. اب بات اہم وہی آ گئی ہے کہ شعر کی جمالیات اور غزل کی جمالیات ہے کیا. میرا یہ خیال ہے کہ اس پر آپ ایک علیحدہ سیشن رکھیں تو اس پہ پھر کچھ باتیں سوالات ہونے چاہیے. جی دیکھیں، اگر آپ دیکھیں شاعرانہ جمالیات جو ہے وہ آپ کی فلسفیانہ جمالیات سے تو مختلف ہے، یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے. جی اگر آپ نئے زمانے تک نہیں 90 والوں کا بتا دیں، 2000 والوں کا بتا دیں، یعنی پچھلے 20 سال میں کچھ تبدیلی ہے تاکہ وہ کوئی اندازہ ہو. بے شمار تبدیلیاں رونما اس میں ہوئی ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک تو جو جیسے قاسم صاحب نے کہا، پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے بہت سارے شعراء کے یہاں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، دوست ناراض ہوں گے، فی الحال نہیں کرنا چاہتا تو کچھ دنوں بعد ناراض کروں، کہ وہ جو قاسم بھائی نے بات کی ہے نا کہ ہنوز وہ نجوم چرخ پر ہویدا ہیں، وہ بہت زیادہ ہمیں پہلے نظر آتا تھا. اب اس کی تعداد بہت کم ہو گئی. اب براہ راست آپ بات کرنے والے، اور یہ ہے کہ جو آپ نے فکشن کا ایلیمنٹ کہا وہ ہمیں اب غزل میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. کچھ جمالیات کی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو چلے گئی ہیں. مثال کے طور پر پہلے ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ جو اس کا سٹرکچر تھا غزل کا، چونکہ انسٹیٹیوشنز موجود تھے جو کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی موجود ہیں، حلقہ ارباب ذوق ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے تنقیدی فورمز ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ اس کی ایک تو زبان کے بہت زیادہ مسائل نہیں ہوتے تھے، تلفظ کے بہت زیادہ مسائل نہیں تھے، مصرے کی جو نشست و برخاست ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. وہ مثال کے طور پر عمیر نجمی کا شعر جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں بہت زیادہ ایک عیب نظر آ رہا ہے. آپ اسے تنافر کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے، یہ آپ کو پہلے نظر اتنا زیادہ نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں بھی، یہ جو رد جمالیات بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں.
اور جمالیات کی بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو نئی. اب مثال کے طور پر اب کھلے قوافی جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں مختلف، جو جتنا میں نے محدود سا دیکھا نئے لکھنے والوں کے، تو وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. پھر نظم سے اور خاص طور پر جو عالمی فکشن ہے اس سے جو انسپریشن ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظر. مثال کے طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں جو 90 کی دہائی کے ہمارے دوست ہیں، تقریباً دوست ہی ہیں ہمارے، اور اسی طرح 2000، تو اس میں مجھے دوستوں کے ساتھ جب بات ہوتی تھی یا ابھی بھی ہوتی ہے تو کم تعداد میں لوگ ملتے ہیں جو عالمی فکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا عالمی تنقید کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اب موجودہ دور میں اس میں عالمی فکشن بھی بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے کیونکہ ٹرانسلیشن بھی ہوئی، اور اب جو انگریزی زبان تک رسائی ہے وہ آسان ہو گئی بہت زیادہ. پھر جو ویژول نیریشن ہے ہمارے یہاں پر، جو بصری ادب ہے، اس کے بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے، تو اس سے غزل ثروت مند ہی ہو رہی ہے. اس پر ہم کیسے اب دیکھیں گے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم ڈاکومنٹائز کریں، بہت ساری چیزیں ہم رکھیں اور جامعاتی سطح پر ہم اس پہ دیکھیں، بجائے یہ کہ جامعاتی سطح پر ہم اس کو بہت زیادہ فارملائز کرنے کے، ہم اس پہ جدید ہم ڈاکومنٹائز کر کے پھر ہم جائزہ لیں. یہ آج تو ہماری نظری سطح پر بہت اچھی باتیں ہو گئیں، لیکن یہ عملی سطح پر یہی ہوگا کہ ہم جتنے بھی دوستوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں انہیں بھی رکھیں، باقیوں کو بھی ہم ٹرانسکرائب کروا کے ان کو باقاعدہ پڑھیں، پھر ہمیں چیزیں زیادہ واضح طور پر نظر آئیں گی. بہت شکریہ.